دیکھیے اللہ نے یعنی قرآن کے علاوہ اللہ نے بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے. اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفے نازل ہوئے، لیکن کم سے کم 108 کا تذکرہ تو ملتا ہے. 108 کتابیں یا صحیفے. ان کتابوں میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحیفہ دانیال بھی ہے، صحیفہ حزقیال بھی ہے. کچھ ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے. لیکن پروردگار نے پوری توریت میں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب معجزہ ہے. انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو، کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل معجزہ ہے. زبور موجود ہے، زبور کو دیکھو، کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ لفظ معجزہ ہے، کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے. قرآن نے بار بار کہا کہ یہ معجزہ ہے. آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ اختلاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے. کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے سکے؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، ٹھیک. اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں، یعنی 17واں سورہ، اسے تو ذہن میں رکھنا، 15ویں پارے کی آیت ہے. 15ویں پارے سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے، آدھا قرآن ادھر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بیچ سے کھلا. کہنے لگا اس سورے میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. آدھا قرآن ادھر، آدھا قرآن ادھر، بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے. اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جو کنٹروورسی ہے نا، ہے یہ کنٹروورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترتیب ہے. یہ جو آج ترتیب تلاوت ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ میرے نزدیک یہ رسول ہی کی ترتیب ہے. اب دوسری آیت سنو، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. اس سورے کی آیت پڑھوں، قل فاتوا بعشر سور مفتریات. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ، اس سے پہلے 10 ہی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کا دماغ یہاں تک چلا جائے؟ تو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آدھا ادھر آدھا ادھر کا پورے قرآن کا جواب لاؤ. سورہ ہود میں 11واں سورہ 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب پڑھوں میں، توجہ رکھنا. بھائی عجیب بات ہے، پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ. پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا بھی پورے قرآن کا تو کیا جواب لاؤ گے، چلو 10 ہی کا لے آؤ، ٹھیک ہے. اور اب سورہ بقر میں آواز دی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو، اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے. چیلنج میں چیلنج کرتا رہا قرآن مجید. ایک سورے کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ، پورے قرآن کا جواب لاؤ. کوئی لایا؟ دیکھو بات قرآن کا معجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. اگر قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے دیتے تھے. بڑی غیرت والی قوم تھی یہ عرب، مشرک بڑی حمیت والی قوم تھی. اونٹنی کا تھن، ایک اونٹنی کا کسی کی تھی، اس کا تھن کسی کے تیر سے زخمی ہو گیا، 40 برس جنگ ہوتی رہی. حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے. تو یعنی ایک اونٹنی کے تھن کے اوپر 40 برس تک لوگ مرتے رہے، کٹتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی غیرت والی قوم تھی، اتنی حمیت والی قوم تھی. اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ. تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے. اچھا بھائی، تو اب جواب تو نہیں آیا، قرآن مجید کا جواب نہیں آیا، ٹھیک. اب ایک بات اور سنو، تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو، میں نے بھی پڑھی. اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی. اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے، ٹھیک. اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی. اچھا تمہیں حیرانی کی بات بتاؤں، یہ براہوی زبان، بروہی قوم کی زبان، اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہی انجیل، ایسے ہی زبور، لوکل زبانوں میں، چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں. سن لیا تم نے؟ یعنی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں.
اچھا بھائی، اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے، انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ اسے کہا قرآن نے، دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو، قرآن کی دلیل دیکھو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، کیونکہ لفظ معجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ محفوظ ہے۔ اچھا بھائی، اب قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا، دو دلیلیں میں نے دی، ایک حفاظت قرآن، یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے، اور ایک یہ کہ عرب لڑنے کے لیے تو آ گئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا بھائی، تو جمع ہوئے، کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے، نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے، اس کا جواب لکھو۔ پورے 1 سال تک انتظار کیا قوم عرب نے، جب 1 سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر، تو کہا بھائی جواب لائے، کہا بھائی جواب تو نہیں ہوا۔ اچھا جواب نہیں ہوا؟ بھائی تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھ کے لائیں گے، کہا تو اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے، بھائی کچھ تو کرو۔ کہا کہ اچھا بھائی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے۔ سنو بھائی، تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے، اس کتاب کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے۔ اچھا بھائی، دوسرا سال ہوا، آئے جمع ہوئے، کہا بھائی غلطیاں لائے، بھائی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں۔ کہا بھائی غلطیاں تو نہیں ملی پورے قرآن میں، جواب نہیں ہوا، غلطیاں نہیں ملی۔ اچھا بھائی اب کیا کریں؟ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے، دانشوروں پر۔ کہا بھائی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے، نہ جواب لاتے ہو نہ غلطیاں لاتے ہو، کہا کہ بھائی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال۔ 3 سال گزار دیے، جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے، کہا کہ ہاں لائے۔ 4 لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے، تو خرابی تو پیدا ہو گئی۔ ان کا یہی بہت ہے، کہا کہ عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی غلط نہیں ہے، صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک۔ کہا بھائی لفظ بتاؤ، کہا ایک لفظ خضوع، یتخذون آیات اللہ خضوع، لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خضوع کے معنی مذاق اڑانا۔ کہا بھائی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے، یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے، ان کا اچھا ایک۔ کہا دوسرا لفظ، کہا بھائی آیا ہے قرآن میں وہ مکروا مکرن کبارا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا۔ کہا بھائی اب کبار کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، کبیر کہتے ہیں۔ اچھا اسے بھی یاد رکھنا، خضوع نہیں کہتے، استہزاء کہتے ہیں۔ آج بھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ کیوں تمسخر کر رہے ہو، کیوں استہزاء کر رہے ہو، تو خضوع غلط ہے، ہونا چاہیے تھا قرآن میں استہزاء، یعنی یہ ذرا معیار سے نیچی بات ہے خضوع، ٹھیک۔ اچھا دوسرا لفظ کبار، بڑا۔ کہا بھائی تیسرا لفظ کیا؟ کہنے لگے 2 لفظ ہیں ایک ساتھ، لشیء عجاب، لشیء چیز، عجاب یعنی عجیب، کہنے لگا اب عجاب تو بولا نہیں جاتا عربی میں، اب تو عجیب بولتے ہیں، تو 4 لفظ مل گئے، 4 لفظ ملے۔ اچھا بھائی لشیء، بشیء کہو، ان اللہ علی کل شیء، لشیء تو نہیں ہے، تو لشیء یہ بھی غلط ہے، قرآن میں آیا ہے، تو لشیء بھی آیا ہے اور عجاب بھی آیا ہے، تو 4 لفظ ہو گئے، خضوع، کبار، لشیء، عجاب، 4 لفظ ہو گئے۔ ان کا یہ بہت ہیں، آج ہم بنی ہاشم کے جوان کو نعوذ باللہ رسوا کر دیں گے۔ وہ کاش کا میلہ لگا ہوا تھا، اتفاق سے پیغمبر اکرم وہاں سے گزرے، مشرکین نے پکڑ لیا، کہا ہم تمہاری کتاب پہ اعتراض لائے ہیں، کہا میرے خیمے میں آؤ۔ یہ نہیں پوچھا اعتراض کیا ہے، یہ ہے وارث قرآن، یہ نہیں کہا کہ بھائی اعتراض تو بتاؤ، کہا نہیں میرے خیمے میں آؤ، اور جو تم میں سب سے سینئر ادیب ہو اسے لے آنا۔ ذہن میں موجود ہے، خضوع، کبار، لشیء، عجاب۔ زید نامی ایک انتہائی بوڑھے ادیب کو وہ لے آئے، بڑا مسن تھا، کہتے ہیں 95 برس سے زیادہ عمر تھی اس کی۔ جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو طریقہ ہے نا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہے، رسول بیٹھے رہے، اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ بوڑھا ہے، عمر میں رسول سے بہت بڑا ہے، کھڑے ہو جاتے نہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے رہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے، جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے، وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر جیسے ہی توجہ کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑا ہوا،
जैसे ही वो खड़ा हुआ नबी बैठ गए, जैसे ही बैठे वो फिर खड़ा हो गया। भाई तवज्जो रहे, जैसे ही वो खड़ा हुआ नबी फिर बैठ गए। 2 मरतबा या 3 मरतबा रसूल खड़े हुए, वो भी घबरा के खड़ा हुआ, रसूल बैठे वो भी बैठ गया। बूढ़ा आदमी था, घबरा गया और परेशान हो गया, चिढ़ के कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। बुढ़े का पूरा जुमला तो सुन लो, अभी मैंने पूरा जुमला, पहला जुमला बुढ़े का बताया है, उस बूढ़े का पूरा जुमला सुन लो। आया, रसूल बैठे हुए हैं, रसूल बैठे हैं, आके वो बैठ गया, रसूल खड़े हो गए, वो भी घबरा खड़ा हुआ, रसूल बैठे हुए बैठ गया, फिर खड़े हुए, फिर खड़ा हो गया। जब 3-4 मतलब ऐसा हुआ, कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, मेरा मजाक उड़ाते हो, व इन्नी शैख़ुन कुब्बार, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, व इन्ना हाज़ा मिनकुम लशैउन उजाब, तुमसे ये बात बड़ी अजीब है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कुरान मौजूदा है तो वारिस कुरान भी मौजूदा है। कुरान मौजूदा है, 10 सूरह भी मौजूदा है, पूरा कुरान भी मौजूदा है, एक सूरा भी मौजूदा है। अच्छा भाई, सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। अच्छा भाई ये बताओ, सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूरह कौसर। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो बड़ा है वो मौजूदा है, जो छोटा है मौजूदा नहीं है? कुरान के छोटे बड़े में तमीज नहीं है, छोटा भी मौजूदा है, बड़ा भी मौजूदा है। इसी तरह वारिस कुरान के छोटे बड़े में तमीज नहीं होगी। उसका बचपना वो भी मौजूदा है, उसकी जवानी वो भी मौजूदा है। अगर जवान हो तो खैबर तोड़े, अगर बच्चा हो तो अजदर चीरे। तो सगीर होना व कबीर होना सवा, हमारे मोहम्मद के छोटे बड़े बराबर होते हैं। एक बहुत बड़े फकीह अपने ज़माने के, वो कूफे से हज करने के लिए मक्के तशरीफ लाए, हज से फरागत पाई, ज़ियारत रसूल के लिए मदीने आए। जब ज़ियारत रसूल से फारिग हुए तो दिल में ये ख्याल आया कि रसूल का वारिस जाफर सादिक वो जिंदा मौजूद है। देखो, तारीख ने अजीब अजीब वाक़यात महफूज किए हैं। इमाम जाफर सादिक जिंदा मौजूद है, तो दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वारिस रसूल से मुलाकात करूँ। बहुत बड़े फ़कीह हैं अपने ज़माने के, आज पूरी दुनिया में उनकी फ़िक़्ह की पैरवी होती है। स्टेटस समझ में आ गया? पूरी दुनिया में अक्सरियत उनकी फ़िक़्ह के मानने वालों की है, और अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे। बहुत बड़ी शख्सियत। आए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुँचे, इमाम के दरवाजे पे आए, देखा कि एक बच्चा खड़ा है छोटा सा, ठीक। अच्छा, गौर से जो देखा तो देखा कि वो बच्चा, उसके हाथ में एक असा है, उसके कद से लंबा, छोटा बच्चा, कद से लंबी छड़ी है उसके हाथ में। देख ही रहे थे कि इतने में गुलाम निकला, खादिम निकला घर से। कहा, भाई पहुंचा दो इमाम तक ये मैसेज कि फला शख्स आया है, इंतजार तो होगा, जाएगा वो, पहुंचाएगा, वहां से इजाजत मिलेगी। इतने में उस बच्चे ने नमाज शुरू कर दी। अब उन्हें नहीं मालूम कि ये बच्चा है कौन। उस बच्चे ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और लोग सामने से आ रहे हैं और जा रहे हैं। छोटी सी नमाज, सी 2 रकात की नमाज खत्म हुई तो कहने लगा, मियाँ साहिबजादे, ये तुम शाहराह पे, रास्ते पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि नमाज मकरूह है? बच्चे ने सर उठाया, कहा, ये मकरूह क्यों है? कहा, भाई लोग आ जा रहे हैं, अल्लाह में और बंदे में फासला हो गया। समझ रहे हो? लोग आ जा रहे हैं, अल्लाह में और बंदे में फासला हो गया। उस बच्चे ने कहा, पढ़ी, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान के लगे गद्दम से ज्यादा करीब है, ये फासला कहां से हो गया? अब उन्हें हैरानी हुई कि तो अजीब जवाब दे दिया इस बच्चे ने। कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा, जिससे मिलने आए हो उसका बेटा हूं, मूसी कासिम। कहा, फर्जंद रसूल, बड़ा मौका है, जब तक इजाजत नहीं आ रही है आपके वालिद के पास से, तो आप ही से पूछ लूं। ये बताइए कि बंदा जब गुनाह करता है या कोई भी अमल करे, तो ये अल्लाह करवाता है या खुद करता है? कल बयान कर रहा था अपनी इससे कबल की मजलिस में कि ये जो फलसफा आया ना कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई, कज़ा इलाही थी, भाई अल्लाह ने करवा दिया। भाई अल्लाह ने कहाँ से करवा दिया? ये जो हाथ में शराब के जाम थम रहे हैं तो क्या अल्लाह करवा रहा है? ये डाके क्या अल्लाह करवा रहा है? ये चोरियां क्या अल्लाह करवा रहा है? ये कत्ल गारत क्या अल्लाह करवा रहा है? तो ये थ्योरी आई है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, यानी काम खुद करो, मंसूब करो अल्लाह की तरफ। 2 हैं, एक इब्लीस और एक आदम, और दोनों के जुमले कुरान में मौजूद हैं। इब्लीस ने कहा, फबिमा अग़वैतनी, मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया। और आदम ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक मुझसे खता हो गई। तो जो अपने अमल को अपना समझे आदम का पैरव है, और जो अपने अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ दे इब्लीस का पैरव है। कि ये कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, ये जो थ्योरी आई है ना, तो ये मुल्लाओं ने
اپنے بادشاہوں کو بچانے کے لیے یہ تھیوری ایجاد کی. بادشاہ نے ناراض ہو کے کسی کو ملک سے نکلوا دیا. کہا بھائی کیا کرے بادشاہ, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اس کی کوئی تفسیر ہی نہیں. اچھا بادشاہ نے کسی کا مال چھینوا لیا, بادشاہ تو بادشاہ ہے, ان کا دیکھو بھائی کیا ظالم بادشاہ ہے, اس کا مال چھین لیا. کہا کہ نہیں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے. اچھا بادشاہ نے کسی کو حکم دے دیا قتل کر دو. بادشاہ سے مراد خلیفۃ المسلمین. بھائی بادشاہ کو بچانے میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, خلیفہ کو بچانے میں تو سب انٹرسٹڈ ہے نا, سب خواہش مند ہیں. اچھا بھائی اس نے قتل کروا دیا بادشاہ نے, خلیفہ نے. میں کہا اس کی تفصیل کیا ہے, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اگر تم ہمارا ساتھ دے دو. مان لیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم یزید پر لعنت بھیجیں. اچھا تو کہنے لگے کہ آپ تو شہزادے ہیں, امام صادق کا لڑکا, آپ تو شہزادے ہیں, فرزند رسول بس اتنا بتلا دیں, ہاتھ سے لمبا آسا ہے, ہاتھ میں قد سے لمبا آسا ہے, ٹھیک ہے نا. کہا اتنا بتلا دیں کہ جب آدمی کام کرتا ہے, برننگ ایشو تھا اس زمانے کا, تو وہ خود کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے. کہنے لگے 3 صورتیں ہیں. خدا کی قسم چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے, ان کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے. کہا بھائی یا تو وہ اکیلا کرتا ہے, یا دونوں مل کے کرتے ہیں, یا وہ اکیلا کرتا ہے یہ اکیلا بندہ, یا دونوں مل کے کرتے ہیں اللہ اور بندہ, اور یا اکیلا اللہ کرتا ہے. تو اگر اکیلا اللہ گناہ توجہ ہے کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو عقل سے خارج ہے. تو اب 2 صورتیں بچی, یا بندہ کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں. اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو سزا بھی بڑے پارٹنر کو ملنی چاہیے, چھوٹے پارٹنر کو نہیں. کہا فرزند رسول آج دل کا کانٹا نکل گیا, اب یہ بتائیے کہ آپ نے قد سے لمبا عصا کیوں لیا ہوا ہے. کہا یہ ہمارے نانا کا عصا ہے, یہ رسول کا عصا ہے, ہم نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ فقیر پڑھے اسے چومنے کے لیے, امام نے پیچھے کر لیا. کہا کہ عصا کا احترام کرتے ہو اور اولاد سے دشمنی کرتے ہو. اب آیت سنو اور اپنے ذہن میں رکھ لو, جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا. جاؤ دیکھنا قرآن مجید میں, یہ قرآن اس کی طاقت یہ ہے. لو ان قرآن سیرت به الجبال, اس کی طاقت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹایا جا سکتا ہے. قطعت به الارض, اس قرآن کے ذریعے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں جا سکتے ہو, دور دراز کی مسافت طے کر سکتے ہو. قطعت به الارض اور کلم به الموتى, اس قرآن کے ذریعے مردے سے بات کر سکتے ہو. اب 3 اصول دے دیے, جہاں 3 اصول مل جائیں وہی وراثت ہے قرآن کی. مردے سے بات, زمین کو تیزی سے قطع کرنا, 2 باتیں ہو گئیں. پہاڑ کو ہٹا دینا. اب میں کیسے بتلاؤں کہ ایک شخص مر گیا مدینے میں اور اس نے کہیں خزانہ دفن کر دیا تھا آپ کا کسی درخت وغیرہ کے نیچے. وارث پریشان کہ مر گیا, بتائے بغیر مر گیا. آئے خلافت کے پاس, انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی علم غیب ہے, میں کیا بتاؤں وہ خزانہ کہاں چھپا کے گیا, وہ خزانہ کہاں چھپا گیا مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا. کہا بھائی کوئی حل تو بتائیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا بھائی ایسے حل علی کے پاس ملتے ہیں, میرے پاس نہیں. ایسا حل اگر چاہیے تو جاؤ علی کے پاس. مر گیا ابھی دفن نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں. یا علی ہمارا باپ مر گیا اور اس نے اپنی پوری دولت کہاں چھپا دی کچھ نہیں معلوم. کہا پھر میں کیا کروں. کہا یا علی تمہارے علاوہ ہے کون. کہا اچھا تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری وراثت تمہیں مل جائے. کہا یا علی اس سے بہتر کیا ہوگا. کہا لیکن وراثت اس وقت تمہیں دلواؤں گا جب تمہیں بھیجنے والا میرے ساتھ ہو. تو سمجھ میں آیا, جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ آئے, جب تمہیں وراثت دلوا دوں گا. آئے خلیفۃ المسلمین چلے. کہا بھائی چلو آج علی کا کمال دیکھیں. آئے علی کو ساتھ لیا, مردے کے جنازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا قوم اٹھ. بتا اپنی دولت کہاں چھپائی ہے. کلم به الموتى, جو مردے سے بات کرے وہ ہے وارث قرآن. دوسری صفت قطعت به الارض, جو زمین کے سینے کو چیر کر ایک لمحے میں ادھر سے ادھر چلا جائے وہ ہے وارث قرآن. یاد نہیں ہے کل کی بات, رسول 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں خیبر میں, 3 مرتبہ کہا یا علی اور ادھر سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ. مردے سے گفتگو تم نے دیکھ لی, سفر لمحوں میں تم نے دیکھ لیا,
اور اب تیسری صفت کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. آل محمد میں سے کسی نے پہاڑ تو نہیں ہٹایا، مگر میں بہت پڑھے لکھے ہو نا تو تمہارے ذوق کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہٹایا تو نہیں، لیکن عیسائی بول پڑا کہ اگر پہاڑ کو ہٹانا چاہے تو اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے. یہ ہیں عالم کتاب. میں دیکھو اب یہ عالم کتاب کا لفظ تو میری زبان سے خود بخود نکل گیا. یہ ہے عالم کتاب. کچھ یاد آیا یہ عالم کتاب سے؟ خود بخود آیا یہ لفظ کتاب کا عالم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اخیر سے پہلے والی آیت ہے. جا کے دیکھ لینا. یہ حوالہ اس لیے دیا کہ تمہارے دیکھنے والی آیت ہے. بہت ذمہ داری سے ترجمہ کروں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. کیا کہتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، محمد تم رسول نہیں ہو. نعوذ باللہ. کافر اس زمانے میں جب آیت اتری ہے کہہ رہے تھے کہ تم رسول نہیں ہو، اور کافر اسی زمانے میں نہیں کہہ رہے تھے، کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. قل، رسول ان کافروں کے جواب میں کہہ دو، کفا باللہ شہیدن، اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ میری گواہی کے لیے. کس چیز کی گواہی؟ رسالت کی. اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اچھا بھائی اللہ گواہی کے لیے کافی ہے تو کبھی اللہ آیا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے؟ کبھی آیا ہو؟ پوری تاریخ میں کہیں ڈھونڈو کہ اللہ آیا کہ یہ محمد اسے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو کیسے گواہی دی؟ ابھی تو بتا کے گیا ہوں کہ ایسی کتاب بھیج دی معجزہ بنا کر. قرآن ایسی کتاب بھیج دی کہ یہ کتاب گواہی بن گئی محمد کی رسالت کی. تو اب اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کتاب. ٹھیک ہے نا؟ غور سے دیکھ رہے ہو اس لیے اب ایک جملہ کہے بغیر تو نہیں رہوں گا. تو اللہ کی جگہ کتاب رکھ لو. اللہ کی گواہی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن کے ذریعے اس نے گواہی دی کہ یہ رسول ہے اور ہم یہ کتاب معجزے کے طور پر اسے دے رہے ہیں. ہو گئی نا بات؟ اچھا بھائی تو اللہ کہہ دیتا کفا بالکتاب، کتاب گواہی کے لیے کافی ہے. سب کچھ کہوں گا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا ورنہ جملہ مس یوز ہو جائے گا. سب کچھ کہوں گا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا. کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ جملہ بھی ناگزیر ہے. دو ہیں رسالت کے گواہ، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. ومن عنده علم الکتاب، یہی ہے نا. اب دیکھو بیچ میں واقعات آ جائیں تو میں کیا کروں؟ واقع میری مجبوری ہے. قرآن، اچھا واقعہ بھی قرآن کا. قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جا میرے پاس آ. ٹھیک، وہ چل پڑی، مسلمان ہو کے وہ چل پڑی. اچھا جس تخت پہ بیٹھا کرتی تھی وہ تخت تو وہی تھا جہاں سے چھوڑ کے چلی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں، ابھی وہ آ رہی ہے، اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا بھی ہے کوئی جو تخت کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا، جنوں کا سردار، کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا. کہا یہ تو بہت دیر ہے، یہ تو بہت دیر ہے. ٹھیک ہے، وہ بولا جس کے پاس تھا علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کہنے لگا سلیمان میں لاتا ہوں اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعہ لے آیا. اسے کہتے ہیں کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا. اور اب سنو گے جملہ. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. کوفے سے آیا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. آیا فرزند رسول، میں اب واپس جا رہا ہوں کوفے، اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، جی چاہا کہ آپ کی زیارت کر لوں. کہا بیٹھ گیا. کہا فرزند رسول ایک خلش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خلش دور ہو جائے. کہا پوچھ. کہا وہ جو آصف بن برقیہ تھے جن کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا، ٹھیک میں سن رہا ہوں، تھوڑا سا علم تھا، وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تخت بلقیس کو. آپ کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے، آپ کی قوت کیا ہے؟
راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کن فی الکوفہ، کوفے پہنچ جاؤ. کن، کاف اور نون، دو ہی تو لفظ، دو ہی حرف ہے نا. کن، کن تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے. کن فی الکوفہ، تم کوفے پہنچ جاؤ. مدینے میں ہے نا، کوفے پہنچ جاؤ. راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب انہوں نے کہا کون تو میں نے کاف سنا مدینے میں، نون سنا کوفے میں. گواہ کتنے ہیں؟ دو. اچھا دونوں کے نام بتلا دیجیے. ایک اللہ، ایک علی، اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کیا کرتا، تو ممبر کے اوپر کیسے غیر ذمہ دارانہ بات کروں گا؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کوفے کے ممبر پہ ہیں. علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما ہے. اور بیچ سے اٹھ کے کسی نے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو 2 منٹ تو آپ بھی لے لیں گے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کروں سب سے بڑی. ہے یا نہیں؟ یہ نیچر ہے. اور علی وہ ہیں بقول عبداللہ ابن عباس کے کہ 23,000 حدیثیں ان کی فضیلت میں رسول نے بیان کی. اب جس آدمی کی 23,000 فضیلتیں خود رسول نے بیان کی ہوں، آپ اس سے اگر پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کچھ ٹائم تو لے گا نا. راوی کہتا ہے کہ علی نے وقت نہیں لیا، مسکرائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کہہ سکتے تھے. کہتے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے کو موسیٰ کہا، مجھے ہارون کہا. یہ بھی نہیں کہا. یعنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ خدیجہ نے مجھے ہاتھوں میں بلند کر کے مولا بنایا تھا. بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی نہیں. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سوچا نہیں، مسکرا کے آیت پڑھی وہ یقول الذین کفروا لستم الصلاۃ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعنده علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے مجھے رسالت محمد کی گواہی میں شریک کیا جو لا شریک ہے. سب سے بڑی فضیلت میں کعبے میں پیدا ہوا، کوئی مذاق نہیں ہے. میں رسول کے بستر میں سویا، مذاق نہیں ہے. میں جنگوں کا فاتح ہوں، مذاق نہیں ہے. خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. ہر جنگ میں پیغمبر نے علی کے لیے فضیلت بیان کی نہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے، اب احتیاط کر رہا ہوں میں، شریک کا لفظ ہی برا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا. یہ تو بڑا احتیاط والا ہے نا. اچھا بھائی تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی فضیلت بتاؤ. سب سے بڑی فضیلت بتاؤں. پہلی شرط یہ ہے گواہی میں کہ گواہ دو ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو اس واقعے پر برابر کا یقین ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں عادل ہو. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا، جیسا عادل میرا ویسا عادل اس کا، جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا.